جناب مولانا شمس الہدا صاحب قاسمی بستوی، آپ کے مقالے کا عنوان ہے رئیس المتکلمین امام ابو الحسن علی اشعری حیات و خدمات۔ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنے مقالے کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مقالے کا عنوان ہے رئیس المتکلمین امام ابو الحسن علی الاشعری حیات و خدمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے دو جز ہیں، نمبر ایک اعتقادی اور دوسرا جز عملی، اور ان دونوں میں اعتقاد اصل ہے اور عمل فرع ہے۔ صحیح اعتقاد کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں، جبکہ عمل صالح کے بغیر نجات کی امید ہے۔ البتہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں اور چاہیں تو قانون عدل سے سزا دیں۔ عقیدہ ایک بھی خراب ہو تو اسلام کی ساری عمارت خراب ہو جاتی ہے۔ ان العقائد كلها اس لاسلام الفتح ان ضاع امر واحد من بینہن فقد غوا۔ تمام عقائد انسان کے اسلام کی بنیاد ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی ضائع ہو جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جس علم عقائد سے بحث ہو اسے علم العقائد کہتے ہیں، اور جس میں اعمال اور احکام سے بحث ہو اسے علم الفقہ کہتے ہیں۔ علم العقائد کا نام علم العقائد بھی ہے، علم العقائد کا نام علم الکلام بھی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ علم الکلام میں زیادہ تر بحث کلام باری تعالیٰ سے ہوتی ہے، یا اس وجہ سے کہ علم الکلام میں جب بھی کسی مسئلے پر بحث ہوتی ہے تو متکلمین کہتے ہیں الکلام فی کذا و کذا۔ اہل سنت والجماعت کے مشہور ائمہ علم الکلام دو ہیں، ایک امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری اور دوسرے امام ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی الحنفی ہیں۔ عقائد کے باب میں جو حضرات امام ابو الحسن اشعری کی پیروی کرتے ہیں وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ امام اشعری شافعی تھے اس لیے یہ مکتب فکر شوافع میں مقبول ہوا، یعنی شوافع عام طور پر کلامی مسائل میں اشعری ہوتے ہیں۔ اسی طرح عقائد کے باب میں جو حضرات امام ابو منصور محمد کی پیروی کرتے ہیں وہ ماتوریدی کہلاتے ہیں۔ امام ماتوریدی چونکہ حنفی تھے اس لیے یہ مکتب فکر احناف میں مقبول ہوا۔ امام اشعری کا مختصر تعارف پیش ہے۔ ابو الحسن علی اشعری عباسی دور کے مشہور عالم دین اور متکلم اسلام تھے۔ آپ کا نسبی تعلق مشہور صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے۔ آپ کا پورا نام ابو الحسن علی اشعری ہے۔ اشعر یمن کا ایک قبیلہ تھا جو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور اشعر قبیلے کے لوگوں نے صحابہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی اور فتح خیبر کے موقع پر مدینہ واپس آ گئے تھے۔ ابو الحسن اشعری کی تاریخ ولادت 260 ہجری ہے۔ آپ بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کا سن وفات 324 ہجری ہے۔ آپ کے والد محترمہ نے آپ کے والد محترم کی وفات کے بعد شیخ ابو علی الجبائی سے نکاح کر لیا، جو اس وقت فرقہ معتزلہ کے ایک بڑے عالم اور شیخ تھے۔ ابو الحسن اشعری انہی کے گھر میں پلے بڑھے اور الجبائی سے علوم حاصل کیے اور انہی کی نگرانی میں علوم میں مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ اشعری اپنے استاذ کے انتہائی معتمد اور امین بن گئے، اور الجبائی کے ساتھ اعتدال کی حمایت و اشاعت میں ایک عرصے تک ان کے دست راست رہے۔ ابو الحسن اشعری نہایت با اخلاق، عفیف و پارسا، امور دنیا میں بہت محتاط تھے، جذبہ قناعت و توکل سے سرشار تھے۔ ان میں مزاح و ظرافت کی اچھی صلاحیت تھی، علم و فضل میں ان کا بلند پایا تھا، تحریر و انشاء میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ علامہ ابن حزم نے اشعری کی کتابوں کی تعداد 55 شمار کرائی ہے، ابن فورک نے 300 شمار کرائی ہے، جبکہ ابن عساکر نے ان کی تعداد 99 بتائی ہے۔
امام اشعری کے خدا داد صلاحیت اور ان کا علمی مرتبہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا. علم کلام میں خاص دلچسپی کی وجہ سے آپ بحث و استدلال میں خوب ماہر تھے. آپ کی عقلی صلاحیتیں اپنے زمانے کے تمام علماء سے فائق و برتر تھیں. وہ اعتراضات اور مشکلات کو اس طرح حل کر دیتے تھے جیسے ایک ماہر استاد اپنے طالب علموں کے شکوک و شبہات کو حل کر دیتا ہے. وہ علم کلام کے امام و مجتہد تھے. بعد میں آنے والے متکلمین نے ان کی ذہانت، علم کلام میں گہرائی، دقت نظر اور ثابت فکر کے قائل ہوئے. امام ابو الحسن الباہلی جو علم کلام میں اماموں کے امام تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں امام اشعری کے برابر میں دریا کے کنارے کسی قطرے کے مانند تھا. اسی طرح ترجمان امت کے لقب سے مشہور امام ابو بکر الباقلانی سے جب کہا گیا کہ آپ کا کلام اشعری کے کلام سے افضل معلوم ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا میرے احوال اس لیے افضل معلوم ہوتے ہیں کیونکہ میں ابو الحسن اشعری کے کلام کو سمجھتا ہوں. امام احمد ابن حنبل کی وفات کے بعد اسلام کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو کتاب و سنت پر کامل عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ عقلیت کے گلی کوچے سے بھی اچھی طرح واقف و آشنا ہو. اللہ تعالیٰ نے امام اشعری کی شکل میں امت مسلمہ کو ایک جامع شخصیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان و بیان پر زبردست قدرت بخشی تھی. آپ کے استاد علی الجبائی مناظروں میں آپ کو آگے بڑھا دیتے تھے. ظاہری قرائن بتلاتے تھے کہ مذہب اعتزال کی حمایت و اشاعت میں اپنے استاد ابو علی الجبائی سے بھی آگے نکل جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کو ان سے کتاب و سنت کی حمایت و اشاعت کا کام لینا تھا. چنانچہ جب آپ نے اعتزال کا چوغا اتار پھینکا تو آپ متکلم اور اشاعرہ مقتدی بنیاد ڈالی اور اس کے وہ امام قرار پائے. اعتزال سے ان کی علیحدگی اور اس کے اسباب. چونکہ آپ کی تربیت و تعلیم مشہور معتزلی شیخ ابو علی الجبائی کے ذریعے ہوئی، لہذا آپ 40 سال تک اعتزال سے وابستہ رہے اور اس کی اشاعت و دفاع زور شور سے کرتے رہے. لیکن ایک دن ابو الحسن اشعری نے اعتزال سے مکمل کا اعلان کر دیا اور اہل سنت والجماعت کا دامن تھام لیا. آپ نے بصرہ کی جامع مسجد سے اعلان کیا، لوگوں تم میں سے جو شخص مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، البتہ جو نہیں جانتا اس کے تعارف کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں. اس سے پہلے میں قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل تھا. میں یہ بھی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ان آنکھوں سے ممکن نہیں. میرا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اپنے اعمال میں خود خالق ہوں. آج ان سب باتوں سے میں توبہ کرتا ہوں. یہی نہیں، مجھے معتزلہ کے ان مسائل پر کھل کر بحث کرنی ہے اور ان کے بودے پن کو منظر عام پر لانا ہے. ان کا کلام ابھی تھوڑا لمبا ہے، اس کو مختصر کر رہا ہوں. میں ان کے اعتزال سے علیحدگی کے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں، اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ مورخین نے ذہنی انقلاب کے کئی اسباب بیان کیے. بعد کا خیال ہے کہ ان کا اپنے شیخ الجبائی سے ان کے درمیان جو معرکہ آرائیاں ہوئیں ان سے ان کے دل میں شکوک پیدا ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ عقائد کی گتھیاں محض فلسفے اور عقل کی کاوشوں سے حل ہونے والی نہیں ہیں. محدث ابن عساکر نے اشعری کا اعتزال سے علیحدگی کا سبب ایک خواب بتایا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی تھی کہ اعتزال کی روش چھوڑ دو اور میرے ساتھ سادے منہاج کی تائید میں کھڑے ہو جاؤ جو کتاب اللہ، سنت اور سلف کی روایات پر مبنی ہے. علماء نے ایک اور مشہور واقعہ لکھا ہے جس نے شیخ ابو الحسن اشعری کی زندگی کا رخ بدل دیا. واقعے کی تفسیر اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اصلح للعباد، یعنی بندے کے حق میں جو چیز مفید اور بہتر ہو اس کا کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے. شیخ ابو الحسن اشعری کو معتزلہ کے اس قاعدے پر بے اطمینانی ہوئی اور انہوں نے اپنے استاد الجبائی سے سوال کیا کہ آپ اب ایسے 3 بھائیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جن میں سے ایک نے خدا کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزار کر انتقال کیا، دوسرے نے معصیت میں زندگی گزار کر انتقال کیا، تیسرے نے بچپن میں ہی انتقال کر گیا، جبکہ وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہی نہیں تھا کہ کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کے بنا پر اس کو مطیع یا عاصی کہا جائے. تو ابو علی الجبائی نے جواب دیا کہ اول کو جنت میں ثواب دیا جائے گا، دوسرے کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور تیسرے کو ثواب دیا جائے گا نہ عذاب دیا جائے گا. شیخ اشعری نے پھر پوچھا کہ اگر تیسرا کہے کہ اے رب آپ نے مجھے بھی کیوں بڑا نہیں ہونے دیا تاکہ آپ کے احکام کا مکلف بن کر ان پر عمل کرتا اور آپ کے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ ابو علی الجبائی نے معتزلہ کے وجوب اصلح کے قاعدے کو پیش نظر رکھ کر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے تیرے بارے میں معلوم تھا کہ تو بڑا ہو کر میری نافرمانی کرے گا جس کے نتیجے میں جہنم میں داخل ہوگا، اس لیے تیرے حق میں اصلح وہ بہتر یہی تھا کہ تو بچپن میں ہی مر جاتا. شیخ ابو الحسن نے پھر سوال کیا
کہ اگر دوسرا یہ کہے کہ اے رب آپ نے مجھے بچپن میں ہی کیوں نہیں مار دیا تاکہ میں آپ کے احکام کا مکلف ہو کر عدم تعمیل کی وجہ سے عاصی نہ ہوتا اور جہنم میں داخل نہ ہوتا، اس پر اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ یہ سن کر ابو علی الجبائی لاجواب ہو گئے۔ بس اسی وقت سے شیخ ابو الحسن کی طبیعت میں اعتزال کا رد عمل پیدا ہوا اور انہیں احساس ہوا کہ یہ سب ذہانت اور عقل کی باتیں ہیں، حقیقت وہی ہے جو صحابہ کرام اور سلف صالحین کا مسلک ہے۔ بہرحال جب اشعری نے فکر و نظر کے زاویوں کو تبدیل کیا اور محدثین کے حلقے کے قریب تر ہوئے اور سنت و حدیث کے ذخائر کا گہرا مطالعہ کیا تو ان پر بتدریج یہ حقیقت کھلتی چلی گئی کہ جن عقائد کی وہ اب تک تبلیغ کرتے آئے ہیں وہ ان تصریحات سے روح اور مزاج کے اعتبار سے یکسر متصادم ہیں جن کی تلقین کتاب اللہ، سنت رسول اور سلف کے دائروں میں کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ چل کر انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مشن ٹھہرایا کہ محض عقل پرستی کی تردید کی جائے اور بتایا جائے کہ عقل اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے مگر اس کے مقرر کردہ اسلوب ہمیشہ صحت و ثواب کے ضامن نہیں ہو سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ عقل کو دین کے تابع رکھا جائے اور دین کی روشنی میں اس کے اخذ کردہ نتائج کا جائزہ لیا جائے۔ امام اشعری کے چند مشہور تلامذہ ہیں جیسے ابو سہیل سلحوقی، ابو بکر قفال، ابو زید مروزی، ظاہر ابن احمد، حافظ ابو بکر جرجانی، شیخ ابو محمد طبری، عبداللہ طائی وغیرہ۔ اور امام اشعری مذہبی مسلک کے اعتبار سے شافعی تھے اور اپنی باقی مادہ زندگی کے 24 سال معتزلہ، جہمیہ، خوارج اور باطل فرقوں کے عقائد کی تردید کے لیے اپنے وقف کر دیے۔ وہ اہم مسائل جن میں امام اشعری نے معتزلہ سے اختلاف کیا۔ امام اشعری کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ انسان کو ایسے کام کا مکلف بنائے جس کی اس میں طاقت نہ ہو، جبکہ معتزلہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ مخلوقات کو عذاب دے بغیر اس بات کے کہ ان کا کوئی جرم ہو یا ان کو ثواب دے۔ معتزلہ اس عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کرے، ضروری نہیں کہ وہ کام کرے جو مخلوقات کے لیے مناسب ہوں۔ امام اشعری کا عقیدہ ہے کہ خدا کا پہچاننا شریعت کے روح سے واجب ہے، نہ کہ عقل کے روح سے۔ ترازو حق ہے اور وہ اس طرح کی خدا نام اعمال کے دفتروں میں وزن پیدا کر دے گا۔ امام اشعری اس بات کے قائل ہیں کہ آیت قرآنی سے ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے دین و دنیا کی مصلحتوں کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں۔ زندگی کے لیے کوئی جسم یا خاص بناوٹ شرط نہیں، مثلا آگ میں خدا عقل زندگی گویائی پیدا کر سکتا ہے، معتزلہ اس کے خلاف ہیں۔ یہ جائز ہے کہ ہمارے سامنے اونچے پہاڑ ہوں اور بلند آوازیں آتی ہوں اور ہم کو دکھائی اور سنائی نہ دیں۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ ایک اندھا مشرق میں بیٹھا ہو مغرب کے ایک مچھر کو دیکھ لے، معتزلہ اس کے منکر ہیں۔ امام اہل سنت کے نزدیک جادوگر اس بات پر قادر ہے کہ ہوا میں اڑے آدمی کو گدھا اور گدھے کو آدمی بنا دے۔ انسان کے افعال میں انسان کی قدرت کا کچھ اثر نہیں۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جو اشاعرہ اور معتزلہ کے بیچ حد فاصل ہیں۔ امام اشعری کا اسلوب استدلال۔ معتزلہ کی تاریخ اور عقائد کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ معتزلہ نے علم کلام کو جس نہج پر پیش کیا اس میں بنیادی طور پر 2 خامیاں پائی جاتی ہیں جن سے سلف صالحین نے اختلاف کیا۔ نمبر 1، پہلی خامی یہ ہے کہ معتزلہ نے دین کی بنیاد منقولات کے بجائے معقولات پر رکھی۔ دوسری خامی، مسئلہ صفات میں معتزلہ نے اس طرح کی تجرید سے کام لیا کہ اللہ تعالیٰ کا تصور بحیثیت ایک خالق، ایک رب اور مصدر فیض کے سرے سے ختم ہو گیا۔ معتزلہ نے غلطی یہ کی کہ عقل سے یہ توقع وابستہ کر لی کہ دین کے اسرار و رموز اسی سے کھلیں گے اور الہیات کے مسائل اور پیچیدگیاں اسی سے حل ہوں گی، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ عقل کا ایک محدود دائرہ کار ہے، اس سے آگے نکل کر عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ جن لوگوں نے محض عقل کی بنیاد پر دینی امور کو سمجھنے کی کوشش کی انہیں زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذہبی امور میں گفتگو کا حق صرف مذہب کو ہے۔ امام اشعری نے مسائل دینیہ کے اس بات میں عقل و ادراک کی رنگا رنگیوں اور کرشمہ سازیوں کے بجائے استدلال کی بنیاد قرآن و سنت اور سلف صالحین کی تصریحات پر رکھی اور عقل و ادراک کو ان کا خادم بنایا۔ امام اشعری کے اسلوب استدلال کو سمجھنے کے لیے مسئلہ جبر و اختیار پر امام اشعری نے اپنی مشہور تصنیف کتاب اللمع میں جس نہج سے استدلال فرمایا ہے اس پر نظر ڈال لینی چاہیے۔ امام ابو الحسن علی اشعری کے عقائد و نظریات۔ ذات باری تعالیٰ کے سلسلے میں ان کے عقائد ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے سلسلے میں امام اشعری کے عقائد یہ ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ واحد ہے، وہ قدیم ہے، خدا جوہر نہیں، وہ جسم نہیں، وہ عرض نہیں، باری تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ کسی مکان میں نہیں، وہ نظر آ سکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر فنا طاری نہیں۔
صفات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں امام اشعری کا عقائد یہ ہے کہ اللہ زندہ ہے، وہ عالم ہے، قادر ہے، وہ صاحب ارادہ ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، وہ حوادث کا محل نہیں، اس کا کلام قدیم ہے، اس کا علم و ارادہ ہے۔ افعال الہی میں عقائد یہ ہیں کہ افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، افعال عباد انہی کے مکتسب ہیں، اللہ نے ان افعال کا ہونا چاہا، اللہ نے جو خلق کیا یہ اس کا احسان ہے، اللہ کو جائز ہے کہ تکلیف ما لا یطاق دے، اللہ کو جائز ہے کہ وہ بے گناہ کو عذاب دے، خدا پر مصلحت کی پابندی نہیں، واجب وہی چیز ہے جو شرع کے روح سے واجب ہے، انبیاء کا مبعوث ہونا ممکن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معجزات سے ثابت ہے۔ شرعیات یعنی سمعیات، اس سلسلے میں عقائد یہ ہیں کہ قیامت حق ہے، منکر نکیر، قبر کا عذاب، میزان قیامت، پلسرات، جنت و دوزخ کا وجود حق ہے، صحابہ کی فضیلت بترتیب بخلافت ثابت ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں بھی کچھ فرق ہیں۔ ارے مولانا جی۔ بس کیجئے، ارے بس دیر ہو آخری گئی بات میں ختم کر رہا ہوں، امام اشعری کی بھی چند مشہور تصنیفات ہیں اور ان کو میں بالکل ہاں وہ اسکرین پر آ جائے گی، بس وہیں سے میں ختم کر دیتا ہوں اپنی بات۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ امام اشعری کی تصنیفات کی تعداد کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ ابن حزم کے مطابق 55 ہیں، عساکر کے مطابق 99، ابن فورک نے تو 300 کے قریب شمار کرائی ہے۔ مگر ایک افسوس کا پہلو یہ ہے کہ امام اشعری کی تصنیفات کا بعض حصہ ضائع ہو گیا اور اب ان سے استفادہ ممکن نہ رہا۔ امام اشعری کی مشہور تصنیف المختصر ایک موسوعہ تھی جس کے مضامین 500 جلدوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ حافظ ابن العربی نے نظامیہ کے کتب خانے میں اس کو بچشم خود دیکھا تھا، اس کی بے حد تعریف کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے مفسرین نے اس سے استفادہ کیا اور اس کے مضامین سے اپنی تصنیفات کے مجموعوں کو آراستہ کیا۔ ان 500 جلدوں میں تفسیر، فقہ، ادب اور لغت کے کن کن موتیوں کو پیش کیا گیا ہوگا اور کن کن خزانوں کو صفحہ کرتاس پر پھیلایا گیا ہوگا، جس کے بارے میں ہم حسرت و یاس کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں۔ آخری بات، امام اشعری کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی حق کی تلاش، اس کا دفاع اور باطل سے مقابلہ آرائی سے عبارت تھی۔ آپ نے دین حنیف کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور باطل فرقوں کی سخت گرفت کر کے آنے والوں کے لیے عقائد صحیحہ کی راہ آسان کر دی۔ فکر و نظر، عقل و ادراک کے راستوں سے آنے والی گمراہیوں کا بڑی خوبی سے سدباب کیا۔ اپنے پیچھے تصنیفات کا ایک گراں قدر سرمایہ چھوڑا جس سے بالخصوص اہل علم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ رہتی دنیا تک امت مسلمہ ان کے اس بار احسان کا شکر گزار رہے گی۔ آپ کی وفات 324 ہجری میں عراق کے مشہور شہر بغداد میں ہوئی۔ آپ کے جنازے پر اعلان ہوا کہ آج سنت کا حامی و ناصر رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ امام صاحب کے ساتھ اپنے لطف خاص کا معاملہ فرمائے اور اپنی شایع نشان اجر عظیم سے نوازے اور ہم نا اہلوں کو بھی دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور دین کا خادم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔